السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KTN پاکستان۔ میں ہوں ذلیل عباس۔ ایمان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم کسی اسلامی تاریخ کے عظیم معرکہ غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں مذہبی اسکالر علی عامر شاہ طیبی۔ السلام علیکم قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے شاہ صاحب سے جانتے ہیں۔ شاہ صاحب جی، آپ بتائیے کہ ناظرین کو کہ غزوہ بدر کب پیش آیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی TTN کے ناظرین ہیں تمام کو سلام، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج 17 ماہ رمضان المبارک اور اس دن ایک عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، جو بدر کے مقام پہ ہوا تھا۔ یہی کوشچن ہے، یہ کب پیش ہوا اور کیوں پیش ہوا؟ 2 ہجری کو ہوا، 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور یہ پیش کیوں آیا؟ اصل وجہ یہ ہے کیونکہ کفار نے یہ دیکھا کہ کفار نے یہ دیکھا اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور ایک سوال اور بھی اس سے اٹھے گا، لوگ کہیں گے انہوں نے پہلے کیوں نہ کبھی حملہ کیا پہلے؟ تب تو مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، وہ مکہ میں تھے، ان کے قریب تھے، تب یہ کیوں نہ آیا؟ تو اب کیوں آیا؟ اب اس لیے آیا کہ انہوں نے دیکھا آئے دن جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ماننے والے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سوچا، انہوں نے فیصلے لیے کہ اگر یہ چلتا رہا تو ہمارا جو مذہب ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے سازشیں کی، اور یہ ان کی سازشیں تھی جو وہ مل جل کے کرنے لگے تھے، وہ نبی علیہ السلام تک پہنچی۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ بولا کہ میرے غلاموں، کفار جو ہے وہ اسلام کا کھلا دشمن ہے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنے گھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنی تلواریں نہیں ہیں، یا ماہ مقدس تو پھر یہ کیسا یہ سارا معاملہ ہوگا؟ تو نہیں، یہ نہیں کہا۔ تو صحابہ نے بس یہی جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہے، جیسا آپ کا حکم ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے لشکر کشی کا ارادہ فرمایا اور کہتے ہیں کہ چند تلواریں، چند گھوڑے اور بہت سارے ایسے چند زرے اور بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس تو پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم راستے میں دیکھیں، وہ روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، روزے سے رہتے تھے، سفر بھی کرتے تھے۔ موضوع میرا چونکہ یہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میں یہ ناظرین کے بتاتا چلوں کہ ان کے پاس کون سی اتنی روح افزا ہوگی، جامع شیریں ہوگی، دہی کے انتظام ہوں گے کہ وہ لوگ جو کرتے، آج لوگ کہتے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا میں جی، یہ ہوں۔ تو ہمیں صحابہ کی اس چیز سے یہ سبق لینا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ یہ بدر کے مقام پہ ہوئی، اس وقت جو ہے نا، حق اور یہ باطل کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، وجہ بنیادی کہ ان کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، تو ہم جو ہے ان کو حملہ کرتے ہیں تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی کوشش تھی اور ان کی سازش تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ جی، غزوہ کے بدر کے بارے میں شاہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی۔ چلیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمان اور کفار کی کتنی تعداد تھی؟ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، آئیے شاہ صاحب سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ اچھا، یہ بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ کفار کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 تھی، اور جو اہل ایمان تھے اس وقت جو گئے لشکر کشی میں وہ 313 تھے۔ اور آج واعظین بیان کرتے رہتے ہیں کہ ادھر 313 ادھر ہزاروں، تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اچھا، ہزاروں نہیں کہہ سکتے، 1000 ہی تھے، یہ حق ہے اور اسے بیان کرنا چاہیے کہ 313 کے مقابلے میں 3 گنا 2 گنا 3 گنا زیادہ لشکر ہے۔ تو
1000 بندہ تھا ان کے مقابلے میں، اور ایک تھا کہ وہ 1000 تھا سینوں میں کفر تھا، ادھر 313 تھے تو سینوں میں ایمان تھا، عشق مصطفیٰ تھا، اور نور مصطفیٰ کی شمع روشن ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تعدادوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نیت اور ایمانوں کو دیکھتا ہے۔ جی کیا پیارا جواب تھا۔ چلیے آج کے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو غزوہ بدر سے کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی شاہ صاحب سے جانتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ غزوہ بدر میں بیٹا جو اصل ہے نا، اصل عباس جو سبق ملتا ہے وہ ایمان کی مضبوطی ہے، جی بالکل، صبر ہے، تحمل ہے، اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ اس میں ہمیں ایمانی قوت ملتی ہے، اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک میں واقعہ بیان کرتا چلوں، حضرت معاذ اور معوذ، یہ 2 شہزادے، کیونکہ اس میں ہمیں ایمانی قوت ملتی ہے، تو ایمانی قوت ہمارے آج کے مسلمان، آج کے نوجوان کیسے حاصل کریں گے؟ ہم ان کو بتائیں تو صحیح کہ ہمارے جو وہ بچے تھے اس وقت، اسلام کے بیٹے تھے، جو دین محمدی کے سپہ سالار تھے، جو ان میں 313 میں 2 ننھے شہزادے بھی تھے، ایک کو حضرت معاذ اور ایک کو حضرت معوذ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں شہزادے تھے۔ ان کا ہی واقعہ میں بیان کرتا چلوں کہ آپ کی والدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نا زندگی کا پورا جو احساسہ ہے، کمائی ہے، یہ دونوں بیٹے ہیں، تو میں چاہتی ہوں یہ بھی آپ پہ قربان ہو جائے، دین پہ قربان ہو جائے۔ تو حضور نبی علیہ السلام فرمایا، جاؤ اماں لے جا، تیرا جہاد ہی ہے، تیرا جہاد ہو گیا، تیرے بچوں کا جہاد ہو گیا، یا جا لے جا، یہ تیرے آنے والے وقت کا تیرا سہارا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا تو نہ کہیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام کو جب اس نے اماں جی نے اصرار کیا، حضور نے فرمایا چلو ایک بیٹ بڑا ہے اس کو چن لیتے ہیں، دوسرے کو کسی اور جنگ میں لے جائیں گے۔ تو جب وہ بڑا منتخب ہوا تو چھوٹے کے اندر بھی ایمانی قوت تھی، ایمانی جذبہ تھا۔ 8-10 سال کا لڑکا ہو، بچہ ہو، تو اس میں یہ سینس کہاں سے آ گئی، وہ اس میں یہ سوچ کہاں سے آ گئی؟ اس نے سوچا وہ تو چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ اس نے ایک فیصلہ لیا، وہ حضور نبی علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا، اے اللہ کے نبی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بولو۔ کہتا ہے، اللہ کے نبی، بڑے بھائی کو آپ نے اس لیے چنا ہے کہ وہ بڑا ہے، بے شک وہ عمر میں بڑا ہے، لیکن طاقت میں زیادہ ہوں اس سے طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ اچھا جی، تو کیسے زیادہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کروا لیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے ٹائم مقرر کیا، حضور کو تو پتا تھا کوئی ایسی بات چھپ نہیں سکتی، کوئی ایسی بات نہیں چھپ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ٹائم مقرر ہو گیا، دونوں بچوں نے وہ کشتی والا لباس پہنا جو ہوتا ہے، تو میدان میں آ گئے، اور قربان جائیں وہ کیسا میدان ہوگا، کیسی کشتی ہوگی کہ جس کے ریفری خود مصطفیٰ تھے، جس کے امپائر خود مصطفیٰ ہو، نبیوں کا سردار ہو، تاجدار انبیاء ہو۔ تو اس بھائی نے جب دونوں بھائیوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نا، تو بڑے بھائی کے کان کے نزدیک جا کے کہتا ہے، بھائی تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ تم تو چنے گئے ہو، پسند آ گئے ہو تو جنگ کے لیے، اور تمہیں پتا ہے مجھے پتا ہے کہ بڑے بھی تم ہو اور طاقتور بھی تم ہی ہو طاقتور بھی تم ہی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو آج ہار جائے نا، حضور پاک چاہے وہ آہستہ بات کرے لیکن حضور سماعت فرما رہے تھے، حضور مسکرا رہے ہیں، کہتا ہے اگر تو ہار جائے نا تو میں بھی چنا جاؤں گا، میں بھی جنگ میں چلا جاؤں گا، اتنا وہ ایمان مضبوط تھا۔ اور دیکھیں پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر وہ تھوڑا سا ہلے جلے، چھوٹے نے تھوڑی سی ٹانگ ماری، وہ گر گیا، تو کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیں میں نے اپنے بھائی کو گرا دیا، طاقت میں زیادہ ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام مسکرا کے تھاپڑا مار کے کہتے ہیں، اس کے ایمان کو دیکھا نا، اس کے جوش کو دیکھا، اور حضور نبی علیہ السلام نے تھاپڑا مار کے کہا کہ بالکل جی بالکل، تو بڑا جوان ہے، تو بڑا بہادر ہے۔ اب دیکھو جس کو تھاپڑا مصطفیٰ مار دے وہ کتنا بہادر ہو سکتا ہے۔ اور جب چلنے لگے تھے تو والدہ نے کہا میں اپنے حق معاف نہیں کروں گی اگر ابو جال جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، اگر اس کو قتل نہ کیا، واسطے جہنم نہ کیا، اپنا حق معاف نہیں کرنا۔ تو ایک صحابی ہے، غالباً ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، مطالعے میں تھا اور مطالعے میں ہے بھی، کہ اس کو کہتے ہیں حضرت معاذ اور معوذ جنگ میں کہتے ہیں کہ چچا مجھے یہ بتائیں کہ ان سب میں سے کافروں میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی
علیہ السلام کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے. آپ نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے کہا کہ میں حق معاف نہیں کروں گی، جب کو تو اسے قتل نہ کرو. دیکھیے جنگ لڑتے ڈرتے حضرت معاذ اور موس اس کے قریب پہنچ گئے اور کہا کہ ہاں بھی تو وہ کافر ہے جو ہمارے نبی کے بارے میں بکواسیت کرتا ہے. تو اس وقت پھر آپ نے حملہ کیا اور اس نے کہا چھوٹے بچے انہوں نے کیا کرنا، حملہ کیا. ابو جال پہ آپ نے وار کیا، وہ اپنی سواری سے نیچے گرا، وہ اپنی سواری سے یعنی گھوڑے سے نیچے گرا. تو ایک کافر آیا، اس نے حضرت معاذ کے اوپر تلوار لگائی، آپ کا بازو کٹ گیا لیکن ماس لٹک رہا تھا، ہڈی کٹ گئی. تو جب جنگ لڑتے لڑتے تو آپ کو پریشانی دے رہا تھا ہاتھ وہ، تو آپ نے نا اپنے پاؤں کے نیچے وہ ہاتھ دے کے اپنے تن سے جدا کیا. کہتا تو کون ہوتا ہے مجھے جنگ سے جو ہے نا پریشانی دینے والا؟ اپنا ہاتھ الگ کر دیا وہ بازو اپنا اور اس کو گرایا. پھر ایک صحابی ہے اس نے ابو جال کو وصل جہنم کیا. دیکھیے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. حضرت عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سگے چچا حضرت عمر کے سگا چچا تھا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور اس کی گردن نہ اپنی تلوار پہ نوک پہ رکھی اور حضور کے قدموں میں رکھی. حضور نے فرمایا اے عمر یہ کون ہے؟ کہا حضور میرا سگا چچا ہے. حضور نے فرمایا سگا چچا ہے تجھے ترس نہیں آیا؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل ترس نہیں آیا. سونا جو آپ کے ہمارے دین کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا بے ادب ہو ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس جو بھی آپ کا بے ادب ہوگا اس کا حال تو ہم نے یہی کرنا ہے. دیکھیں اگر میں واقعہ بیان کرتا چلوں تو بہت لمبا یہ ہو جائے گا. میں یہیں پہ اپنی گفتگو جو ہے نا وہ کلوز کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ، کافی نالج والا جواب تھا شاہ صاحب کا. جی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، دیکھتے رہیے TTN پاکستان. اللہ نگہبان.